آگے بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اور بہت سے دعائیں مانگی تھی وہاں یہ بھی دعا مانگی تھی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لیجئے، ہماری اولاد کفر و شرک میں نہ جائے، بدعات میں نہ جائے، ایسا کوئی عمل نہ کرے نعوذ باللہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا۔ اگر بالفرض ایسا کوئی عمل ہوا اور ہم نے غفلت کی بچے کی تعلیم و تربیت میں تو ہم سے مواخذہ ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، ہم تو بھائی اعتکاف بھی کرتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، فرائض کی پابندی ہے، لیکن اولاد جو ہماری نگرانی میں تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف بنایا ہے کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اپنی ماتحتی کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اولاد کہ ہم نگراں ہیں، اگر استاد ہے تو شاگرد کے وہ نگراں ہے، اگر وہ بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کے نگراں ہے۔ غرضے کی ہم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور جو جو لوگ اس کے ماتحت ہیں اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس اجلاس کے ذریعے سے یہ جلسہ آپ کا اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ ہم یہ سبق لے کے انشاءاللہ جائیں گے۔ یہ اگلے مقرر آپ کے علاقے کے بہت بڑے عالم، ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی، میں نے بھی مختلف مقامات پر کچھ باتیں کہہ دی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم آپ اپنے کو سدھاریں، اپنے اخلاق اعلیٰ بنائیں، ہمارا ہر عمل گویا کہ دوسروں کے لیے تعلیم بن جائے، دوسروں کے لیے اسلام کی طرف رغبت کا ذریعہ بن جائے، نماز کی طرف آنے کا ذریعہ بن جائے اور اپنے کمائی کو حلال بنائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں، بڑی اچھی بات پوچھی انہوں نے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو اتنی صورتیں پڑھو اور اتنی بار درود شریف پڑھو، یہ نہیں، بہت چھوٹا نسخہ فرمایا ادب۔ اسلام نے نصیحت فرمائی، حقیقت و نصیحت ان کے لیے صرف نہیں تھی، وہ ہمارے لیے فرمایا ادب مطعمک، کھانے کو حلال بناؤ، تکن مستجابت دعوتی، تم مستجاب دعوات بن جاؤ، جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گی، بس اپنے کھانے کو حلال و پاکیزہ بناؤ۔ ماشاءاللہ آپ دیہات میں رہتے ہیں، دیہات میں بڑی محنت کے ساتھ کمایا جاتا ہے۔ ایک چیز ہے کبھی کبھی گڑبڑ اس میں ہو جاتا ہے، جسے مان لیجیے پیسے کی ضرورت ہے، قرض نہیں مل رہا ہے، اب قرض ہم نے سود پہ لے لیا، یا مثلاً اور بھی بینکوں سے قرض کے طریقے نکالے گئے ہیں، گرین کارڈ، وہ کارڈ، یہ کارڈ۔ پہلی بات تو قرض سے بچیں، سودی قرض سے بچیں۔ اگر بالکل کوئی کام نہیں چل رہا بالکل، تو مقامی علماء مفتیان کرام سے اپنی صورتحال رکھ کر مسئلہ معلوم کریں، ورنہ سودی قرض، سود لینا تو دینا دونوں حرام ہے، اپنا اور اس میں نقصانات بھی۔ جس شخص نے سودی قرض لے لیا وہ ہمارے اوپر ایک مصیبت گھوم رہی، ہم سو رہے ہیں جب بھی سود بڑھ رہا۔ معلومہ لیا تھا 50,000 اور اگر چند اس کے ٹوٹ گئی تو معلوم ہو گیا 1 لاکھ، کوئی اور مصیبت آ گئی 1.5 لاکھ، لیا تھا ہم نے 50,000 اور اگر انتقال ہو گیا تو یہ ورثہ کے ذمے وہ بھی بڑھ رہا ہے، سودی قرض۔ فرمایا کہ سودی قرض چاہے لینا ہو سود چاہے دینا ہو حرام ہے۔ جن حالات میں جائز ہے سودی قرض، کب ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، مقامی علماء مفتیان کرام سے پوچھیں کہ ہمارے ایسے ایسے حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ معلوم ہوا قرض سودی لے لیا اور ٹائلز لگ رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، 2 منزل مکان بنایا جا رہا، رہنے کے لیے ہے نیچے، یہ سودی قرض قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔